وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں الوہیت عیسیٰ کا انکار ہو رہا ہے بزبان عیسیٰ علیہ السلام۔ ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب جو اللہ ہی ہے، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، پس سب اس کی بندگی کرو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ آپ لوگوں کا بھی رب ہے، لہٰذا اس کی سارے بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس مختلف گروہوں نے اختلاف کیا، من بینہم، ان کے درمیان میں، یعنی ان کے آپس میں ان کے اختلافات پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی باہر سے کوئی اختلاف نہیں آیا، ان کے اپنے ہی گروہ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مختلف ہو گئے۔ بعض لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہی نہیں، بعض لوگوں نے مان لیا، جنہوں نے نہیں مانا بعض لوگوں نے ویسے انکار کر دیا، بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک ولد الزنا قرار دیا، مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگا دیا، اور بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کرنے کی بھی کوشش کی، آپ کو سولی پہ سلیب دینے کی کوشش کی، اور اپنی طرف سے سولی چڑھا بھی دیا، اپنی طرف سے ان کو قتل کر بھی دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقینی بات یہ ہے کہ وہ قتل نہیں کر سکے، اور ان کے اوپر یہ بات مشتبہ ہوگی۔ یہ ان لوگوں کا اختلاف تھا، یعنی ایک گروہ جو ہے وہ ان کو ولد الزنا قرار دیتا ہے، ایک گروہ جو ہے ان کو ویسے جھوٹا قرار دیتا ہے، ایک ویسے ان کو مکار قرار دیتا ہے، اور ایک گروہ جو ہے ان کو قتل کرنے کے در پہ، یعنی یہ بھی مختلف گروہ ہیں۔ پھر ماننے والے بھی مختلف گروہ، کچھ لوگ جنہوں نے اللہ کا نبی مانا، کچھ لوگ جنہوں نے الہ مانا، کچھ لوگ جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہیں، سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اور کسی نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور کتنے ہی اختلافات ان لوگوں میں بھی ہوئے جن لوگوں نے مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کتنے ہی اختلافات ان لوگوں میں ہوئے جنہوں نے نہیں مانا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس ان کے اندر سے ہی آپس میں انہوں نے بے شمار قسم کے اختلافات کیے، گروہ مختلف ہو گئے، من بینہم، آپس میں۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔ اللہ اکبر۔ اب جتنے بھی لوگ مبالغہ کرنے والے ہیں، اختلاف کرنے والے، اختلاف کرتے ہوئے مبالغہ کرنے والے ہیں، ان سب کے یہ ظالم ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ فویل للذین ظلموا، پس ویل ہے، بربادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، ظلموا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، دردناک عذاب میں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان کی مخالفت کرنے میں مختلف ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہوئے مبالغہ کر کے ان کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں وہ بھی، سب لوگ جو ہیں وہ دردناک عذاب میں سے ان کو تباہی و بربادی ان کو ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، نہیں یہ انتظار کر رہے مگر قیامت کا کہ وہ آ جائے ان کے اوپر اچانک۔ اللہ، یعنی گویا یہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر اچانک آ جائے، وهم لا يشعرون، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ہم لا یشعرون کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ کہ قیامت اچانک آئے اور ان کو خیال بھی نہ ہو کہ قیامت آنے والی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس قدر اچانک آئے کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ جناب فوراً قیامت آ گئی ہے، اور یا پھر ہم لا یشعرون کو بغتتاً کی تاکید کے طور پر پیش کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے گا، اس قدر اچانک آئے گی کہ ان کو شعور ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورہ محمد کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے
کہ هل ينظرون الا الساعة فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم، کہ کیا یہ انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے اوپر اچانک آ جائے؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ فقد جاء اشراطها، اس کی جو نشانیاں ہیں وہ تو آ گئی ہیں، نشانیاں آ گئی ہیں۔ فَأَنَّى لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب یہ قیامت آئے گی تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ گویا جو نشانیاں آ گئی ہیں ابھی نصیحت پکڑ لیں، قیامت آنے سے پہلے پہلے نصیحت پکڑ لیں۔ اگر یہ قیامت آنے سے پہلے پہلے نصیحت نہیں پکڑیں گے تو قیامت جب آ جائے گی تو پھر نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ان کو شعور ہی نہیں ہوگا۔ سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ان کو جو ہے وہ نہ تو وصیت کی اجازت ملے گی اور موقع ملے گا، نہ ہی گھر واپس جانے کا موقع ملے گا، اس قدر اچانک قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی جگری دوست ہیں، الاخلاء، جگری دوست، ایک دوسرے کے پکے دوست، یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سارے۔ جو دنیا میں ایک دوسرے کے جگری دوست ہیں یہ سارے کے سارے قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ الا المتقین، سوائے متقین کے، یعنی سوائے اس کے کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے، اصل دشمنی اور دوستی تو اللہ کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جنہوں نے دوستی بھی اللہ کے لیے رکھی اور دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھی، وہ ہیں متقین۔ تو سوائے متقین کے، یعنی یہ جو دوستیاں ہیں یہ تو قیامت والے دن چلیں گی، اور قیامت والے دن متقین جو ہیں، جو یہاں دنیا میں اللہ کے تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ قیامت والے دن بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ جو اللہ کی رضامندی کے لیے یہاں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے دوست بنے ہوئے ہیں، وہ قیامت والے دن بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ لیکن جو لوگ کسی اور بنیاد پر ایک دوسرے کے دوست ہیں، اللہ اکبر، وہ قیامت والے دن تو کوئی دوستی کام نہیں آئے گی نا۔ وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتیکم یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، جس دن نہ کوئی سودے بازی ہوگی، یعنی اے ایمان والو خرچ کر لو اپنے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اس سے پہلے پہلے کہ جب وہ دن آ جائے، اللہ من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لو کہ جس دن نہ تو کوئی سودے بازی ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی چلے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش چلے گی۔ اللہ اکبر۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی اصل میں ظالم ہیں، اور اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اور یا پھر جیسے سورہ فرقان کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ جب آدمی حسرت کرے گا نا، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے رستے پر چلا ہوتا، وہاں پہ یہ ایک بات اور کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ جو دنیا میں دوستیاں بنائی ہوں گی نا، جو تقوی اور دین کی بنیاد پر نہیں ہے، جو کسی اور بنیاد پر دوستی بنائی، تو قیامت والے دن حسرت اور افسوس بن جائے گا، اور یہ قیامت والے دن کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو بھی دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے دین سے جو ہے وہ برگشتہ کر دیا، دین سے مجھے دور بھگا دیا۔ تو اصل میں دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور جب اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی ہوگی تو قیامت والے دن وہ دوستی کام آئے گی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جس شخص کو مل گئیں، اس شخص نے ایمان کی شیرینی حاصل کر لی، حلاوت الایمان۔ تو ایمان کی لذت اور ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی شیرینی اس شخص کو مل گئی جس کے اندر 3 باتیں ہوں۔ اس میں ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ
محبت کس کرتا ہے کسی بھی شخص کے لیے، ان یحب، کہ یہ محبت کرے کسی سے بھی، جس سے بھی محبت کرتا ہے محبت کرے، لا یحب الا للہ، جس کسی سے بھی محبت کرتا ہے سوائے اللہ کے، اس کی محبت کی کوئی اور بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایمان کا ذائقہ اس وقت آتا ہے جب تین چیزیں ملیں، اور تین چیزوں میں سے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ محبت کرے، یعنی ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بہنوں سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، بیٹوں سے محبت ہے، جس سے محبت ہے کرو، ارد گرد کے لوگوں سے محبت ہے محبت کرو، لیکن محبت کس لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی، لا یحبہ الا اللہ، سوائے اللہ کے اور کسی چیز کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کی حلاوت ہے، اور یہی قیامت والے دن کام آئے گی۔ اگر اللہ کے لیے محبت نہیں ہوگی تو وہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کو سب دور کر رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے۔ وہ کہے گا تم نے مجھے گمراہ کر دیا، وہ کہے گا تم نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تو دوستی اور دشمنی کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی رضا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے، وگرنہ پھر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جتنے بھی جگری دوست ہوں گے اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور سوائے متقین کے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی متقین میں شامل فرمائے۔ اور ان کو کہا جائے گا، یہاں سے پھر متقین کا جو اجر ہے، متقین کا جو انعام ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ان کو کہا جائے گا اے میرے بندو آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، لا خوف علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی کسی گزری ہوئی چیز کا غم ہے، نہ تم غم کھاؤ گے اور نہ ہی تمہارے اوپر کوئی خوف ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان لاتے تھے، یعنی جن لوگوں نے ہماری آیات پر ایمان کا اظہار کیا، وکانوا مسلمین، اور تھے اطاعت کرنے والے۔ مسلمین کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، سر تسلیم خم کر دینا، یا میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، اسلم یسلم، اسلام سے مسلم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینے والا۔ تو کامل اطاعت بھی اپنے آپ کو سپرد کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور کامل طور پر اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بن جاتا ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، لہذا وہ لوگ جن کو قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہوں گے، وکانوا مسلمین، اور تھے وہ مطیع اور فرمانبردار اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والے، ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنہ۔ سبحان اللہ، اللہ کرے ہم سب کو یہ آواز آئے، ادخلوا الجنہ، سبحان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ تم جنت میں، انتم وازواجکم تحبرون، اللہ اکبر، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوش کیے جاؤ گے۔ یہ جو ازواجکم ہے نا، ازواجکم سے مراد ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے ہم مشرب اور ہم قبیلہ لوگ ہیں، ازواج جوڑے ہوتا ہے، اور ازواج کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ قسمیں، اقسام، انتم وازواجکم، تم اور تمہاری قسم کے لوگ، یعنی نمازی، اگر تم نمازی ہو تو سارے نمازی، تم روزے دار ہو تو سارے روزے دار، تم مجاہد ہو تو سارے مجاہدین، تم صدقہ کرنے والے ہو تو سارے صدقہ کرنے والے۔ تو ازواجکم سے مراد تمہارے ہم مشرب اور ہم قبیلہ لوگ، ہم قسم لوگ، وہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اور ازواجکم سے مراد تمہاری بیویاں اور شوہر بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بیویوں کے لیے زوج شوہر ہے،
اور شوہر کے لیے زوج اس کی بیوی ہے، تو ازواجکم تم اپنی بیویوں اور شوہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تحبرون تم خوش کیے جاؤ گے۔ یہ جو حبر یحبرو ہے نا، یہ ایسی خوشی ہوتی ہے کہ ایسا خوش کرنا جس سے چہرے پر خوشی کے آثار جو ہیں وہ چمکنے لگے، چہرہ خوشی کے آثار سے دمک اٹھے، یہ ایسا خوش کرنا۔ تو تحبرون تم ایسے خوش کیے جاؤ گے کہ تمہارے چہرے جو ہیں وہ دمک اٹھیں گے، سبحان اللہ۔ اس طرح سے جنت کے اندر تمہارے انعام و اکرام کے ذریعے سے تم خوش کیے جاؤ گے۔ وہ جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم دیکھو گے ان کے چہرے کے اوپر نعمت کی تازگی، انعام کی جو خوشی ہوتی ہے، انسان کو انعام ملا ہوا ہو اور آدمی اس انعام سے، اس انعام کی خوشی سے جو چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، تعرف فی وجوہہم، تم ان کے چہرے سے وہ پہچان لو گے، سبحان اللہ۔ تو ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، تم اور تمہارے زوج، تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر، تم داخل ہو جاؤ، تحبرون تم سب کو خوش کیا جائے گا، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کے اوپر پھرائے جائیں گے، گھمائے جائیں گے، یطاف پھرائے جائیں گے، اس طرح گھمائے جائیں گے، علیہم ان پر بصحاف تھال، من ذہب سونے کے تھال، سونے کے تھال ان کی اوپر گھمائے جائیں گے، واکواب اور پیالے، اکواب کوب کی جمع ہے، اس پیالے کو کہتے ہیں جس کو پکڑنے کے لیے ڈنڈی الگ نہ ہو، ویسے ہی سیدھا پیالہ ہو، تو وہ عام طور پہ پینے کے لیے جو چیز ہوتی ہے، آج کل تو یہ کپ اور مگ آ گئے نا ڈنڈی والے، اس سے پہلے پیالے ہوتے تھے، آج کل بھی شاید کوئی پیالوں میں پیتا ہو، تو ہم تو بچپن میں پیتے ہی اس پیالے میں تھے، اور ایک عرصہ تک جو کپ میں پینے کا مزہ ہی نہیں آتا تھا، کوئی شخص کپ میں دیتا تھا تو کپ میں مزہ نہیں آتا تھا، ہم کہتے تھے پیالی میں لا کے دو چائے، تو وہ عادت پڑی ہوتی ہے، پیالے میں اس کا ایک الگ مزہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اکواب، وہاں بھی پیالے ہوں گے، سبحان اللہ، وہ چاندی کے ہوں گے، وہ سونے کے ہوں گے، وہ کس طرح کے ہوں گے؟ سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چاندی کے ہوں گے، اکواب من قواریر، تو وہ چاندی کے ہوں گے، لیکن چاندی یعنی شیشے کے ہوں گے، تو شیشے کے کیسے ہوں گے؟ ہوں گے چاندی کے، لیکن ان کو بنایا اس طرح سے گیا ہوگا کہ اس کے اندر چمک ایسی ہوگی جیسے شیشہ ہے، ہوں گے چاندی کے لیکن بناوٹ ایسی ہوگی کہ وہ شیشے کی طرح چمکیں گے، اللہ اکبر۔ تو یہاں فرمایا صحاف، صحفہ کی جمع ہے، صحفہ جو ہے وہ اس تھال کو کہتے ہیں، بہت بڑا تھال نہیں ہوتا، چھوٹا تھال یعنی درمیانے درجے کا، تو وہ تھال جو ہے ان کے اوپر گھمائے جائیں گے، یعنی غلمان جو ہے وہ لے کے پھر رہے ہوں گے اس کو، ادھر تھال ادھر تھال، وہ کھانے کی چیزیں ہوں گی، اور واکواب جو ہے وہ پینے کی چیز اس میں ہوگی، اللہ۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس جنت میں ہے ہر وہ چیز جس کی خواہش کوئی نفس کر سکتا ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، ہر وہ چیز وہاں اس جنت میں ہے جس کی خواہش نفس کرتے ہیں یا کریں گے، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور آنکھوں کی لذت کا ہر سامان وہاں موجود ہے، سبحان اللہ، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کرے۔ دیکھیں یہ جو دنیا میں بہت سارے لوگ پریشان پھرتے ہوتے ہیں، ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں خواہش نیک تھی، جائز تھی، پوری کیوں نہیں ہوئی؟ پوری ہونی چاہیے تھی۔ تو بھئی یہ دنیا ہے، یہ خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ کس نے کہا یہ دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے؟ یہ تو امتحان کی جگہ ہے، تو امتحان کی جگہ پہ خواہش کے پیچھے پھرتے رہنا کہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ایک دفعہ ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی خواہش ایسی نہیں جو اللہ نے پوری نہ کی ہو۔ میں حیران ہو گیا، کمال نہیں؟ وہ کہتے ہیں میری کوئی خواہش نہیں جو اللہ نے پوری نہ کی ہو، ساری خواہشیں اللہ نے پوری کر دی۔ تو میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ کیا مطلب اس کا؟
انہوں نے کہا جی میں نے خواہشیں اپنی محدود کی ہوئی ہیں، خواہشیں محدود کی، وہ ساری خواہشیں پوری ہو گئی۔ تو قناعت جو ہے، قناعت اصل میں وہ نقطہ ہے جہاں انسان اپنی خواہش کو محدود کر لے۔ تو قناعت آ جائے تو سمجھ لیں ہر خواہش پوری ہو گئی۔ آپ بھی اپنی خواہشات کو محدود کر لیں، اللہ نے جو دیا اس پر شکر کریں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کو تھوڑا دیا ہے، ہمارے استحقاق سے کہیں زیادہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو پھر اس پر اللہ کا شکر کریں۔ تو خواہش تو ہر ایک پوری ہو گئی ہے یہاں بھی، لیکن یہاں محدود خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ جو خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے وہ جنت ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اس میں ہر طرح کی خواہش پوری ہوگی، نفس جو بھی خواہش کریں گے وہ پوری ہوگی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جو لذت ہوتی ہیں آنکھوں کی وہ وہاں پہ پوری ہوگی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں اللہ کریم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے ایک ایسی جنت۔ کیا جنت تیار کر رکھی؟ ما لا عین رأت، ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے کبھی سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کبھی کسی بشر کے دل پر خیال ہی گزرا۔ لہٰذا یہ جو پیالے، یہ تھال، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ مختلف چیزیں جو ہمیں کہیں گئی قرآن میں بتائی گئی، یا کہا گیا کہ تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں انسان کے ادراک کی جو آخری حد ہے، اس میں خوشی کا جو میکسیمم تصور ہے وہ یہی ہے کہ آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے جو غلام ہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں لے کے پھر رہے ہوں، جیسے ہوتا ہے یہ بڑے بڑے دفاتر کے اندر ہوتا ہے۔ یہ آپ چلے جائیں گورنر ہاؤس چلے جائیں، یا کسی وزیر اعلیٰ ہاؤس چلے جائیں، یا کہیں پرائم منسٹر کے کوئی دعوت ہو تو وہاں پہ وہ لے کے بیچارے پھرتے ہوتے ہیں اس طرح سے۔ یہ انسان کی دنیا کے اندر جو خواہش ہے اس کی آخری حد ہے، اس کے ادراک کی آخری حد ہے کہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ جس کو جب کوئی اختیار ملتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں جی یہ پھرتے رہیں، غلام میرے آگے پیچھے پھر رہے ہوں، انہوں نے پکڑے ہوئے ہوں، پینے کی چیزیں بھی کھانے کی چیزیں یہ انسان کے ادراک کی آخری حد ہے۔ جنت میں کیا ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تصور تو ہمارے ادراک میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، حدیث قدسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ فرماتا ہے کہ کسی بشر کے دل پر ان نعمتوں کا کبھی خیال بھی نہیں گزرا، وہ نعمتیں ہیں۔ لہذا وہاں کیا نظام ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے کیا نظام ہوگا، سبحان اللہ۔ کوئی نفس یہ نہیں جانتا، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اللہ نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، اس کی آنکھوں کے قرار کے لیے اللہ نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ وہ جب آنکھیں یہاں سے بند ہوں گی نا تو پھر اصل میں آنکھیں کھلے گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنتی بنائے، اللہ تعالی جہنم سے بچائے اور جنت میں جانے والا بنا دے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وجہ سے کہ جو کچھ تم عمل کرتے تھے، یعنی وہ جو حسن عمل ہے اسی کا نتیجہ ملے گا۔ یعنی ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی شخص کہے مجھے جنت مل جائے گی، اس طرح نہیں جنت ملتی، عمل کرنا پڑتا ہے، اور زندگی عمل سے ہی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، اور یہ امتحان بھی عمل کا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، حسن عمل کا امتحان ہے کہ تم میں سے جو اچھے عمل کرے گا، لہٰذا جو کوئی اچھے عمل کرے گا اس کو یہ جنت ملے گی، اور اس کو کہا جائے گا وہاں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ جنت ہے تمہاری اور یہ تمہارے باغات ہیں جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، یہ یہاں تمہارے لیے پھل ہیں، کثیرۃ، بہت زیادہ،
منہا تاکلون، جس میں سے تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، یعنی پھل تو ہوں گے لیکن کتنے زیادہ پھل ہوں گے؟ کثیرہ، وہ اللہ فرما رہا ہے زیادہ ہوں گے۔ اب دنیا میں جتنے بھی پھل زیادہ ہیں، اور بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ پھل جب لگے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، پھلوں کا جب سیزن، پاکستان کے اندر تو اللہ نے ویسے ہی پھل بہت زیادہ کیے ہوئے ہیں، تو آپ جب پھلوں کا سیزن آتا ہے تو آپ جا کے دیکھیں، ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، دکانیں لگی ہوئی ہیں، پھل ہی پھل کثیر، لیکن یہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جو ساری دنیا، اس ساری دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ من ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو جب اللہ نے یہ کافروں کو بھی دی ہوئی ہے، سب کو دی ہوئی ہے، کوئی یہاں پہ ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو سب، اس کا مطلب اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو جہاں حیثیت کوئی نہیں ہے وہاں پھلوں کی اتنی کثرت ہے، تو جن پھلوں کو اللہ فرما رہا ہے حیثیت بھی ہے اور کثرت بھی ہے، تو وہ کتنے کثیر ہوں گے اور کتنے زیادہ ہوں گے، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو وہ وہاں پہ کثرت ہوگی، ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور یہ کثیر جو فرمایا فاکہۃ کثیرۃ، یعنی پھل ہوں گے کثرت کے ساتھ، تو یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مقدار میں زیادہ ہوں گے، اور ایک یہ کہ انواع و اقسام میں زیادہ ہوں گے، انواع و اقسام بہت ساری ہوں گی۔ ان جنتیوں کے انعامات ذکر کرنے کے بعد کہ ان کو جو ہے وہ بیویاں ملیں گی، دائمی خوشی ملے گی، گھومتے ہوئے سونے چاندی کے تھال ہوں گے، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، اور ہر وہ چیز جو انسان کا نفس خواہش کر سکتا ہے وہ ملے گی، ہر لذت بصر کی چیز ملے گی، ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور ہمیشگی ہوگی۔ اللہ اکبر، خاوَنْتُمْ فِيهَا خالدون، اس میں ہمیشہ رہو۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مجرمین کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 74 سے 80 تک پھر مجرمین کا ذکر ہے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، جس طرح جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ سارے جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں رہیں گے، بعض جہنمی جو ہیں ان کو وہ اپنی سزا بھگت کے نکل آئیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی کو جو جہنم کی سزا ہے، وہ تو چاہے تھوڑی ہے چاہے زیادہ ہے، وہ تو سزا ہے۔ تو ان المجرمین فی عذاب جہنم، مجرم جو ہیں وہ قیامت والے دن وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، نہ وقفہ کیا جائے گا ان سے یا ہلکا کیا جائے گا عذاب ان سے، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے۔ یفتر کا مطلب ہوتا ہے وقفہ کرنا یا ڈھیل دینا، تو کوئی ان میں وقفہ نہیں ہوگا عذاب کے اندر، مسلسل عذاب، اور پھر عذاب کے اندر وقفہ بھی کوئی نہیں، اور پھر کوئی دنیا میں کوئی تکلیف آ رہی ہو انسان کو، یا کوئی انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو یا کسی بھی چیز میں مبتلا ہو، تو بہت شدید تکلیف میں بھی انسان مبتلا ہوتا ہے، تو اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ کچھ دنوں بعد یہ ختم ہو جائے گی، جتنی مرضی تکلیف ہو انسان یہ امید رکھتا ہے کہ کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن وہ جو جہنم کا عذاب ہے، اللہ، اس عذاب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ کوئی ختم ہونے کی امید نہیں ہوگی، اللہ اکبر، اور وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے۔ ابلیس کا معنی بھی مایوس،
تو مبلسون یہ مایوس ہونے والے ہوں گے۔ وما ظلمناہم، اللہ فرماتا ہے یہ جو ہمیشگی کا عذاب ہے نا کہ وہ اس میں مایوس ہو کے پڑے رہیں اور عذاب میں کمی بھی نہ کی جائے، عذاب ہلکا بھی نہ کیا جائے، یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ او یہ تو ظلم ہے۔ فرمایا وما ظلمناہم، ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ھم الظالمین، وہ خود ظالم تھے، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، وہ خود ظالم تھے، اس لیے اپنے کرتوتوں کے سبب اس جگہ پہنچے ہیں، وگرنہ ہم نے تو ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اللہ اکبر، اور وہ پکاریں گے یا مالک، اے جہنم کے داروغے۔ مالک جو ہے اس کا نام ہے، مالک فرشتہ ہے جو جہنم کا داروغہ ہے۔ یا مالک اس کو پکاریں گے، لیقضی علینا ربک، کہ اپنے رب سے دعا کر کہ ہمارا خاتمہ ہی کر دے، کہ ہماری موت ہی آ جائے۔ اللہ سے یہ دعا کر کہ یعنی اللہ سے ہمیں موت ہی لے دے، لیقضی علینا ربک، تیرا رب جو ہے وہ ہمیں موت ہی دے دے، اس سے یہ دعا کر۔ سورہ مومن میں، سورہ مومن کی آیت نمبر 49 میں ہے کہ یہ جہنم کے داروغے سے، مالک سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کر کہ ایک دن ہی عذاب سے کم کر دے، ایک دن ہی عذاب سے کم کر دے۔ اور یہاں فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ موت ہی آ جائے۔ اللہ اکبر، تو یہ جو موت مانگیں گے نا، اس کے جواب میں وہ کہے گا قال انکم ماکثون، وہ کہے گا نہیں تم نے تو ہمیشہ رہنا ہے، تم تو رہنے والے ہو، اس میں ٹھہرنے والے ہو، یہ ختم نہیں ہوگا یہ معاملہ۔ سورہ فاطر میں اللہ کریم نے فرمایا کہ لا یقضی علیہم فیموتوا، یہ عذاب کبھی مکمل نہیں ہوگا کہ وہ مر جائیں، موت آ جائے۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان کا عذاب جو ہے کم کیا جائے گا، عذاب بھی کبھی کم نہیں ہوگا، موت بھی وہاں نہیں آئے گی، کیونکہ موت تو پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، مجسم شکل میں، اور لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، موت ختم۔ اب اس کے بعد موت نہیں آنی، اب وہ موت مانگیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے دعا کرو کہ۔ اور یہ جو مالک فرشتہ ہے نا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف اپنے معراج کی باتیں بتائیں یا مختلف اپنے خوابوں کی باتیں بتائیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص دیکھا، اللہ اکبر، جو آگ جلا رہا ہے اور آگ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ اس جیسا کریہ، اس جیسا بدصورت میں نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جتنا بدصورت ہو سکتا ہے اتنا بدصورت ہے مالک، اور وہ شخص دیکھا اور آگ جلا رہا ہے اور آگ کے ارد گرد پھر رہا ہے۔ تو وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ تو ہم وہاں سے چلے گئے، اور پھر واپسی پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو جبریل نے جب باقی ساری چیزوں کی وضاحت کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بدصورت شخص تم نے دیکھا تھا اور بڑا لمبا تڑنگا، یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے۔ اللہ، یعنی کریہ المنظر ہوگا، اور کیا کریہ الصورت ہوگا، اور پھر ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو جہنم کے اندر پکڑ پکڑ کے ڈال رہا ہوگا۔ تو اس کو یہ کہیں گے کہ مالک سے درخواست کریں گے کہ یا مالک لیقضی علینا ربک، یہ دعا کر تیرا رب ہمیں موت دے دے۔ قال انکم ماکثون، کہا جائے گا کہ تم مر نہیں سکتے، یہ یہاں ٹھہرنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق، یقیناً آیا تھا تمہارے پاس حق، ولکن اکثرکم للحق کارہون، تم میں سے اکثریت جو تھی وہ حق سے نفرت کرتی تھی، حق کو ناپسند کرتے تھے۔ اب دیکھیں دنیا میں کتنی کون کون حق کو پسند کرتا ہے اور کون کون حق کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ دلیل دی جائے گی مالک فرشتے کی طرف سے کہ جو جہنم کا داروغہ ہے، جہنمیوں کو یہ دلیل دی جائے گی کہ تم حق کو ناپسند کرتے تھے۔ اب دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو حق کو پسند کرتے ہیں اور کتنے لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہماری پسند اور ناپسند بھی اپنی مرضی سے بنا لے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ
ہماری پسند اور ناپسند بھی اپنی مرضی سے بنا لے اور ہماری زندگیاں اپنی پسند کی بنا لے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی پختہ ارادہ کیا ہے، یعنی کوئی پختہ بات کی ہے، پختگی کا کوئی معاملہ کیا ہے۔ ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے کوئی پختہ دلیل دی ہے یا پختہ منصوبہ بندی کی ہے؟ ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے کوئی پختہ منصوبہ بندی کی ہے؟ فإنا مبرمون، ہم بھی پختہ منصوبہ بندی کرنے والے ہیں۔ یعنی لوگوں نے کیا کیا ہے، لوگ کتنی اپنے معاملات میں منصوبہ بندی کرتے ہیں، جتنی مرضی منصوبہ بندی ہو، اللہ اکبر، وَمَكَرُوا مَكْرًا، جتنی بھی لوگوں نے منصوبہ بندی کی ہے، فإن اللہ خیر الماکرین، اور اللہ جو ہے وہ زیادہ بہتر منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، کیا انہوں نے گمان کیا ہے، ام یحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انا یہ کہ لا نسمع، ہم نہیں سنتے، سرهم ونجواهم، ان کی خفیہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو، کیا ہم نہیں سنتے؟ نجواہم، ان کے خفیہ مشورے، اور سرہم، دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں، ایک سر کا معنی ہوتا ہے راز، ایک سر کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی بات۔ تو اگر یعنی جو دل میں چھپی ہوئی ہے اس کو بھی سر کہتے ہیں، تو جو دل میں چھپی ہوئی بات ہے اس کو سنا نہیں جا سکتا، ویسے ہی سنا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یحسبون انا لا نسمع، کیا انہوں نے گمان کیا ہے کہ ہم نہیں سنتے، سرہم و نجواہم، تو گویا سر سے مراد ان کے راز کی باتیں، اور نجواہم ان کے خفیہ مشورے، کیا ہم ان کو نہیں سنتے؟ تو جتنے بھی لوگوں نے راز رکھے ہوئے ہیں، جتنی خفیہ منصوبہ بندیاں کی ہوئی ہیں، جتنی خفیہ راز ہیں اور جتنے خفیہ مشورے ہیں، ان کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا؟ اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، لیکن یہاں سننے کی بات فرمائی، ان کا کیا خیال ہے، نہیں سنتا اللہ؟ بلا، کیوں نہیں، اللہ تو سنتا ہے۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، صرف وہ سنتا نہیں ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے بلا، اور ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبر فرشتے، لدیہم، ان کے پاس، یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں۔ یعنی ہمارا سننا اللہ تو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سیاہ رات ہو، سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چیونٹی چل رہی ہو تو اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے۔ اور انسان جتنا بھی خفیہ کر لے، جہاں بھی کر لے، اللہ سنتا ہے۔ اور پھر فرشتے لکھنے والے الگ ہیں، وہ تحریری ثبوت الگ ہے، اللہ سنتا بھی ہے، بلا، کیوں نہیں، ورسولنا، اور ہمارے بھیجے ہوئے، لدیہم، ان کے پاس، یکتبون، لکھنے والے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ تو گویا تحریر بھی ہو رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، تو انہوں نے کیسے گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔